ہم مسلم ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے، ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں، ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی، تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ شکلیں بھی مس کرے گا، لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا، بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں، اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے۔ تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو۔ مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اس امت میں ایسا ہوگا۔ غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا، انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو، انہوں نے پھر بھی شکار کیا۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی۔ حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مس نہیں ہوئی تھیں، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مس نہیں ہوئی۔ مس کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا۔ تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ، ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے۔ تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے۔ ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو، ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے، تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے۔ تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ بنا۔ اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے۔ دوسرا کام شکر گزاری میں، اللہ کی عبادت۔ دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو۔ تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ، زندگی میں 1 بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، میرے گھر کی زیارت کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے، مزدور ہے، نہ بھائی، جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے، نہ اللہ کا حکم آسان ہے، لچکدار نہیں ہے، خوب سمجھ لو، لچک نہیں ہے اس میں، جب کہہ دیا تو کہہ دیا۔ آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو۔ نمازیں ایسے، میں بھی جہاز سے جب اترا، ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا، تو فجر کی نماز ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا، تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی، پھر ہم آ کے بیٹھے۔ تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی۔ وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ، یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض، جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے۔ فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی، قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری، لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن اس کو لوٹا لو، لیکن پڑھو تو ضرور، چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے۔ اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو، خوف کی حالت میں ہو، تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو، قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے، بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی، اب پڑھ رہے ہیں۔ بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو، آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی، سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے گردن کا ہلا کے کر پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ پانی نہیں ہے، تیمم، یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو۔ اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی، اللہ کہتا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی۔ تم ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تمہارے امتحان ہو گئے تو چھٹیاں آئیں گی، اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے۔ تو مذاق چھوڑیے نماز، تو عزم کر
کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو. اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ابے اب کون جائے گا, وضو کرے گا, ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے, ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام, یہ رمضان کے روزے ہو گئے, حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو, نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں, اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ, بولو بے وقوف تم ہو, ہم نہیں ہے. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی, بھائی کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو, تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں, بولے ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے, وہ ہے بھائی. پھر کوئی عقل چلتی ہے, پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو, آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک کے جا کے کیش کرا کے لو, آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد ایکچولی, وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی, نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہے جب جس میں نکاح کی استطاعت ہو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ, ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا, ابھی میری اتنی تنخواہ, حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے, کم وقت کا 1 روپے دے لینی بیوی پہ خرچ کرنا, پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے, ہوتے 2 بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا, اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے, ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ, پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا, میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس, تو اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی, تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے, میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا, تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. نسل مت روکو بھائی, تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری. تو غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے, انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے, پھر ان کا 2 پہ خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے, 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں, خاندان تباہ, نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں, مامے بھی ملتے ہیں, خالو بھی ملتے ہیں, رشتے ملتے ہیں. یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں, یار یہ ہمارے چاچے, اتنے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, اتنے رشتہ داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی, ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی. بیوقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی, تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, نافرمان ہو کے بھی لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. مت ناروں میں آؤ, جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا, ایک
घूंट शराब का पी लिया तो 40 दिन नमाज की बरकत खत्म। फर्ज तो अदा हो जाएगा, कज़ा करने से गुनाह से बच जाओगे, नमाज का जो पूरा सवाब मिलना चाहिए था वो अल्लाह 40 दिन तक छीन लेता है अगर सच्ची तौबा न की। करीब भी मत फटको शराब के, और इससे टेंशन खत्म नहीं होती, इससे टेंशन बढ़ जाती। शराब पीने वालों में खुदकुशी का रेशो ज्यादा है, शराब से बचने वालों में खुदकुशी का रेशो कम है। हर नशे की चीज से दूर भागो। और अखलाकियात में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुरा के बात करना सदका, अंतलका अखा का भी वजहिन तलीक, जब किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो, एक दूसरे की गीबत मत करो, चुगलियां बोलो मत लगाओ, एक दूसरे की टांगे मत खींचो, कोई अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा काम कर रहा है सपोर्ट तो करते नहीं, उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ये क्यों अच्छा काम कर रहा है भाई? जब दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता ना इंसान, सारे मजे दुनिया में लेना चाहता है, तो ये अखलाकी बुराइयां पैदा होती है। भाई अल्लाह ने किसी से कोई काम ले लिया, हसद मत करो, रश करो उसके ऊपर। हसद इंसान को खा जाता है। हसद से बचने का क्या तरीका है, ये सोचा करो भाई ये तरक्की करके बहुत आगे निकल गया तो क्या होगा, जाएगा तो खबर में ही ना। क्या ख्याल है, हम भी वहां जाएंगे तो कोई बात नहीं, निकलने दो आगे, क्या ख्याल है भाई। और दूसरी बात ये कि अल्लाह की तकदीर में था कि इसको ज्यादा देगा मुझे कम देगा, तो अल्लाह से कोई लड़ सकता है? कोई बात नहीं यार, चलो यार इसको ज्यादा मिल गया, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा सेहत अच्छी है, इसकी 4 हो गई हमारी नहीं हो रही यार, अस्तगफिरुल्लाह, इसकी जो है वो पैसा फला के पास ज्यादा आ गया, फला को जो है ना कारोबार में तरक्की हो गई, फला की इज्जत ज्यादा हो गई, होने दो यार, चलता है यार, कोई बात नहीं, हम अल्लाह की तकदीर पे राजी। शैतान के साथ यही तो प्रॉब्लम थी, शैतान इबादत करता था, उसने बोला ये क्या मसला हो गया यार, ये आदम नया नया बनाया गया और अल्लाह कह रहा है इसको सजदा करो, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। क्या ख्याल है भाई, ये तो माज़अल्लाह अल्लाह ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मैं इतना पुराना और ये अब दफ्तर में कोई नया एम्प्लॉय आए और बॉस उसको अपने करीब कर ले और आप 20 साल से जॉब कर रहे हो, आपको दूर रखे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो शैतान को भी गुस्सा आया कि भाई अल्लाह मियां ने इसको मेरे सामने सामने बनाया और मुझे कह रहे इसको सजदा करो। अड़ गया शैतान, अब भाई तू छोड़ दे यार, तुझे भी तो अल्लाह ने ही बनाया है ना, जितना तुझे दिया है तो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्या ख्याल है भाई, अपने से कमतर को देख, अल्लाह तुझे गधा भी बना सकते थे, अल्लाह तुझे खिंजीर बना सकते थे। तभी हदीस में आता है दुनिया में हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखा करो, कमतर को देखोगे तो शुक्र की तौफीक मिलेगी, अपने से ऊंचों को देखोगे तो सिवाय एहसास कमतरी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरों की बीवियां देख देख के लोग एहसास कमतरी में जा रहे हैं, पर्दा तो आजकल खत्म हो गया ना, अबे उसकी बीवी इतनी खूबसूरत, मेरी वाली ऐसी, तो अबे भाई तू देख बहुत सारे तुझसे ज्यादा हैंडसम है, उनको बीवियां तुझसे ज्यादा बदसूरत मिली हुई है, उनको देखा कर। हमारे एक जानने वाले की शादी हुई, इतनी टेंशन में ना हमारे उस्ताद से आके कहने लगा मेरी दुल्हन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैं बहुत टेंशन में, शक्ल अच्छी नहीं है, डिप्रेशन में गया हुआ। हमारे उस्ताद ने कहा ऐसा कर, तूने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? कह रहा बहुत दफा देखा। कह रहा आज इस नीयत से देख कि इस डिजाइन पे तुझे ये मिल गई, ये अल्लाह का शुक्र है या नहीं है, अपना डिजाइन चेक कर दोबारा से। वाकई उसने शीशे में देखा, कहा कि मैं अब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। आज तक इस नीयत से कभी उसने अपने आप को देखा, अब कंपेयर करके देखा कि उससे तो फिर भी यानी मैं ज्यादा बदसूरत हूं, तो इस डिजाइन पे ये भी गनीमत है अल्लाह। अपना डिजाइन देखते नहीं हो मेरे भाई, फिल्मी अदाकारों को देख रहे हैं, तो इससे नेमत की नाकदरी होती है, इंसान टेंशन में जाता है। तो तकदीर पे राजी रहो भाई, जो है अल्लाह का दिया, मैं अल्लाह की तकदीर पे राजी हूं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने उसको ज्यादा नवाज दिया, ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं। मैंने घर में बोरिंग करवाई थी, तो चंद मजदूर आए, बड़ी मेहनत से बोरिंग कर रहे थे, और ठेकेदार ना कुर्सी पे बैठा हुआ चाय पे चाय पी रहा है, बस वो तो ठेकेदार था ना, उसने उनसे काम लेना था। तो मैंने उस मजदूर से कहा कि यार ठेकेदार को कुछ भी नहीं, वो काम का पैसा ज्यादा ठेकेदार कमा रहा है, काम सारा तुम कर रहे हो, है भाई, वो तो सिर्फ ऑर्डर पकड़ता है, मजदूरों से राब्ता करता है, सारा पैसा लेगा तो उनको उनके कमीशन दिया, और सारा आराम से बैठ के दूध पत्ती पी रहा है, पान गुटखा चबा रहा है और पैसे कमा रहा है। तो मैंने मजदूर से कहा, मैंने कहा मेहनत तुम्हारी इतनी, पैसा ये कमा रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उस मजदूर ने कहा नहीं भाई अल्लाह की देन है यार, अल्लाह किसी को इस तरह देता है, किसी को इस तरह देता है, खुश। मैंने कहा देखो 2 मिनट में इसने मसला क्या कर दिया, सारे ठेकेदार बन जाए तो बोरिंग कराची में होता तो मैं कहता तुम्हारा बाप करेगा। फिर भाई अल्लाह की तकसीम में किसी को अल्लाह ने ठेकेदार बना दिया और किसी को अल्लाह ने सारे ही ठेकेदार बन जाएं, तो फिर थोड़ी, फिर कौन बोरिंग करेगा बैठ के? तो खूब अच्छी तरह समझ लो मेरे भाई, काश ये बात हम सबके दिल में उतर जाए, काश। देखो सुकून की तलाश में मजहब से बगावत करो कि खुदा की कसम सुकून के अलावा सब कुछ मिलेगा, सुकून तुम्हें नहीं, खुशियां नहीं मिलेंगी। खुशियों के असबाब इख्तियार करना आपके हाथ में है, दिल में खुशी पैदा करना आपके हाथ में नहीं है। खुशी पैदा करना, खुशी अल्लाह पैदा करता है। तो इंसान की जो रूहानी जिंदगी है ना, उसमें भी उसको नेचर को फॉलो करना पड़ेगा। मादी जिंदगी में नेचर को फॉलो करवाने के लिए डॉक्टर है, रूहानी जिंदगी में, अखलाकी जिंदगी में नेचर को फॉलो करवाने के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है। क्यों? आप
آپ اپنی عقل سے اپنی اخلاقیات کو خود سلیکٹ نہیں کر سکتے، خود آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام اخلاقی ہے اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے، یہ انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اللہ نے انسان کو بہت ذہین بنایا، لیکن مادی لحاظ سے بھی اور روحانی یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ دیکھو بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ بکری کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، آپ اسے چائے میں بسکٹ ڈال کے پکڑا دیں وہ کبھی بھی بولو نا نہیں کھائے گا، آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا، گوشت اس کے سامنے رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ شیرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے خربوزے لا کے رکھ دو اس کے سامنے، آپ اس کو بتاؤ کہ سبزی کھانے کے اتنے فائدے، ویجیٹیرین بنو، وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ آپ یوٹیوب پہ کتنے کلپ دکھا دو وہ نہیں بنے گا۔ بکری کو آپ کیٹو ڈائٹ پہ لے آؤ، آج کل کیٹو ڈائٹ پہ بہت یوٹیوب پہ کلپ آ رہے ہیں نا، یہاں تو وہ کیٹو کا گراب ختم ہو گیا، سنا پاکستان میں آ رہا ہے، یہاں پہلے تجربہ ہو کے بہت سارے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، پھر ہم لوگ کے یہاں وہ چیزیں آتی ہیں۔ اب کچھ ڈاکٹروں نے کیٹو ڈائٹ بالکل لوگوں سے روٹی چاول ہی چھڑوا دی ہوں گے، اناج غلط چھڑوا کے ڈائریکٹ گوشت ٹھنڈے منڈے رستے، تو ہر چیز میں مبالغہ ہو رہا ہے۔ تو اور جب تک بلوغ نہ ہو تو منجن بکتا بھی نہیں ہے، جب تک زمین اور آسمان کے وہ قلابے نہ ملائے جائے نا کسی چیز کے خزائن میں، تو منجن بھی نہیں بکتا ہمارے یہاں۔ اب وہ ایک صاحب مجھے ملے کراچی، کہہ رہے ہیں یار منجن کے الفاظ ہی یہاں سننے کو نہیں مل رہے۔ تو کیا ہے کہ بھائی آپ نے بکری کے بچے کو کیٹو ڈائٹ پہ لے آیا، یا بھینس کو آپ نے کہا تمہارا ویٹ اتنا ہے نہ تم سے چلا جاتا ہے نہ تمہیں بیٹھا جاتا ہے، تم کیٹو پہ آ جاؤ، اس کے لیے دکھا کے گوشت لے آؤ اتنا، یہ فیٹ وغیرہ، آپ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے، اس نے کھانا کیا ہے؟ گھاس۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا، پھر ہدا کا مطلب اسے گائیڈ کیا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ جانوروں کو گائیڈنس اللہ تعالیٰ دے چکے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اور جانوروں کو بھی گائیڈنس کے لیے بھی اللہ نے بولو نا وحی کا لفظ۔ دیکھو انسانوں کی گائیڈنس کے لیے وحی جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ وحی ہے نا، اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کیا کہا؟ وحی۔ اور جانوروں کو جو اللہ نے گائیڈ کیا ہے، اوحا ربک الی النحل، اللہ کہتے ہیں میں نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، شہد کی مکھی پیدا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتا ہے، کیا کرنا ہے، کس مکھی نے جا کے پھلوں کا رس چوسنا ہے، کس نے چھتوں کی نگرانی کرنی ہے، کس نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے۔ شہد کی مکھیوں میں نا آبادی کنٹرول کرنے والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، وہ نر مکھیاں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کے چار شادیوں کا رواج نہیں، وہ نر کو مار دیتی ہیں۔ ہاں جب نر زیادہ ہو جائے نا تو وہ کیا کرتی ہیں، ان کو پتا ہے یہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کریں گے۔ مکھیوں کا آپ پڑھیں اسٹڈی کریں تو مادہ مکھیاں باقاعدہ بندوقیں لے کے نر کو اڑا دیتی ہے کہ یہ تمیز سے رہیں، تعداد ان کی نہ بڑھے۔ بڑا عجیب خوبصورت یعنی ایک آرگنائزیشن ہے شہد کی مکھیوں کی، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ۔ تو یہ پہلے دن سے مکھی نے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس مکھی کا کیا کام ہے اور کس مکھے کا کیا کام، سب کو پتا ہے۔ شیر نے کیا کرنا ہے، بکری نے کیا کرنا ہے، چوہے نے کیا کرنا ہے، لومڑی نے کیا کرنا ہے، کوے نے کون کون سی نئی نئی چالاکیاں مارکیٹ میں لانی ہے، سب پہلے سے کیا ہے، اس میں وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ کتا اگر وفادار ہے تو 1000 سال پہلے بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے، 1000 سال کے بعد بھی کیا ہوگا، وفادار ہوگا۔ اور طوطا بے وفائی میں مشہور ہے نا، طوطا چشمی کہتے ہیں نا، طوطا چشمی، طوطے کو آپ کتنا ہی پال لو، جس دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہا طوطا مارکیٹ سے بے وفا، آپ کتنا ہی اس کی تربیت کر لو وہ بھاگ جائے گا، وہ نہیں رکنے والا۔ تو اوہا، اللہ نے ان جانوروں کو بھی کیا کی ہے بھائی، وحی کی ہے، ان کو ان کے راستے پہ چلا دیا۔ انسان کو بھی اللہ نے وحی کی، انسان کی جو وحی ہے، اب آپ دیکھو کتنا ذہین حیوان ہے انسان، لیکن آپ دیکھو جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسے جیسا ہونا چاہیے وہ پہلے دن سے ویسا ہوتا ہے، لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے آپ آگ کا انگارہ رکھو، فوراً اٹھا کے بولو آگے لا، زبان جلا دے۔ انسان کے بچے کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، یہ دور کر دو، یہ دور کر دو، لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اس لیے کہ بچے تو کہہ رہے طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں، جب اتنی بات ہو گئی ہے تو استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا بھی لیں، پوری بات۔ تو اب کیا ہے کہ جانور انسان جو ہے نا وہ بات بات میں محتاج ہے، حالانکہ ذہین ہے پھر بھی غلطیاں کر رہا ہے، جانور بے وقوف ہے پھر بھی غلطی بولو نہیں کر رہا۔ بھائی فرق کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا
کہ یہ ذہین تو بہت ہے مگر تربیت کا محتاج ہے. اگر اس کی تربیت نہیں ہوگی اس کی ذہانت کس کو نقصان پہنچا دے گی. گائے کے سامنے آپ کیٹو ڈائٹ کے فضائل سنائیں اس کی کھوپڑی میں ہی نہیں آئے گا. ذہین نہیں ہے، جس راستے پہ چل رہی ہے چلتی رہے گی. انسان کو سمجھائیں گے نا وہ دماغ استعمال کرے گا، کبھی دماغ صحیح جائے گا کبھی دماغ غلط جائے گا. تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بگڑتے ہیں تو بگڑتے بہت ہیں، سنورتے ہیں تو سنورتے بہت ہیں. تبھی اللہ نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جانور ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں سارے کے سارے، نہ اچھے اور نہ برے. کتا وفا کرتا ہے، ہمیں تو کتے سے محبت ہے، اللہ کو نہیں ہوتی کتے کی وفا کی وجہ سے کتے سے محبت، کیونکہ اللہ نے کتے میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں. اس کے پاس بے وفائی کا آپشن بولو ہے ہی نہیں. انسان وفا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت، اس لیے کہ انسان میں وفا کے سافٹ ویئر بھی ہیں اور بے وفائی کے سافٹ ویئر بھی ہیں، شکر گزاری کے بھی ہیں، ناشکری کے بھی ہیں، بہادری کے بھی ہیں، بزدلی کے بھی ہیں، سخاوت کے بھی ہیں، کنجوسی کے بھی ہیں. جانوروں میں کوئی جانور اگر سخی ہے تو پیدائشی سخی ہے، کنجوس ہے پیدائشی. کوا کیا ہے؟ کنجوس. میں نے دیکھا ہے کووں کو، آپ کوے کو کچھ ٹکڑا ڈالیں چھپائے گا، جتنا کھائے گا نا اس کے بعد کمبخت پتھر کے نیچے چھپائے گا کہ اگلے ٹائم پہ او بھائی تو چھوڑ دے دوسرے کوے کھا لیں گے یار آ کے. جس اللہ نے تجھے آج کھلایا شام کو بھی کھلا دے گا. نہ بلی نہ کھا جائے، یہ نہ کھا جائے. ڈیڑھ ہوشیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بلی ایسا نہیں کرتی. بلی کتنی بھوکی ہو آپ اس کے سامنے کچھ لا کے ڈال دو، جتنا کھا سکے گی کھائے گی، اس کے بعد وہیں چھوڑ کے بھائی ابھی پیٹ بھر گیا ڈکار لو، دیکھا جائے گا اگلے ٹائم پہ کیا ہو. اگلے ٹائم پہ جس اللہ نے کھلائے اگلے ٹائم پہ بھی کھلا دے گا. تو جانوروں میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ جانوروں سے محبت نہیں ہے کہ بھئی کتا وفادار ہے تو اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں لے کے جائے. میرا محبوب ہے لہٰذا میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا. کیوں بھائی؟ اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس وفا پہ مجبور ہے، گن پوائنٹ پہ اس کو وفا کروا رہا ہوں میں، اس کا اختیار نہیں ہے. تو جانوروں کی اخلاقی زندگی کوئی بھی نہیں ہوتی. جانوروں میں جو صاف ہیں وہ صاف ہیں، جو میلے ہیں وہ میلے ہیں. ان کو عید پہ بھی نہلا دو وہ صاف نہیں ہوں گے. لیکن انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اخلاقیات. سمجھتے ہو؟ اس اخلاقیات میں انسان کو دو قسم کی گائیڈنس چاہیے، جس کے لیے آپ کو مولاناز کی ضرورت ہے، یا مولانا کا لفظ چھوڑ دو علماء کی ضرورت، یا علماء کو بھی چھوڑ دو پیغمبروں کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے لیے آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ پیغمبروں کی. دو قسم کی گائیڈنس مجھے اور آپ کو چاہیے اچھا انسان بننے کے لیے. ایک گائیڈنس یہ ہمیں اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن پتا چلے. اچھائی کسے کہتے ہیں اور برائی بولو نا کسے کہتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے کیا ہے؟ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا ہوا ہے، اچھائی پہ برائی کا لیبل لگا ہوا. مثال کے طور پر میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چرس بری چیز. آپ کے ہاں کوئی رشتہ لے کر آیا آپ کی بیٹی کے لیے، آپ نے اس کو بٹھایا، بیٹھیے جناب، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں چرس پیتا ہوں. انکل دو گے رشتہ؟ کیوں؟ چرس پہ کون سا لیبل لگا ہوا ہے سوسائٹی میں؟ کون سا لیبل لگایا ہے؟ اچھائی کا یا برائی کا؟ اچھی چیز کا یا بری چیز کا؟ بری چیز کا. لیکن انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر کے بری چیز پہ اچھی چیز کا لیبل لگا سکے. یہ طاقت دی ہے. اور اصل میں تو شیطان کو طاقت دی ہے، لیکن شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان پہ قابو پا کے نا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ شیطان برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. مزین کا ترجمہ آج کی زبان میں ہوگا اٹریکٹیو. چیز بری ہوتی ہے لیکن شیطان اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ اٹریکٹیو. سمجھتے ہو؟ ایسا بنا دیتا ہے کہ واہ یار سبحان اللہ، لوگ اس پہ سبحان اللہ کہنا شروع کرتے. تو دنیا میں آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کون سی چیز سچی مچی میں اچھی ہے اور کون سی اچھی ہے نہیں، بری ہے. لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کر کے اس برائی کو اٹریکٹیو بنا دیا ہے، اور اب ہمیں دیکھنے میں وہ کیا لگ رہی ہے؟ خوشنما لگ رہی ہے. یہاں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. دوسری ایک اور گائیڈنس کی ضرورت ہے جس کو موٹیویشن کہا جاتا ہے، کہ اس راستے پہ کوئی چلانے والی طاقت بھی ہو. ہمیں صرف اچھائی کا پتہ چل جانے سے انسان اچھا کبھی بھی نہیں بنتا. جب تک اس کو موٹیویشن نہ ملے کہ اس اچھا بننے کا فائدہ کیا ہے، تو فائدہ کون بتائے گا؟ یہ بھی مذہب بتائے گا. اگر آپ مذہب کو، اسلام کو سوسائٹی سے نکال دیں تو دو بڑے بڑے بلنڈر ہوں گے آپ سے. سمجھتے ہو؟ جس سے انسانیت تباہ ہو جائے گی. ایک، آپ بہت سی برائیوں پہ لیبل کیا لگا دو گے؟ میں چرس کی مثال دیتا ہوں.
بہت دفعہ یہ مثال دی ہے, یہاں بہت سارے نئے لوگ بیٹھے ہیں. اب دیکھو آپ کے گھر رشتہ لینے کے لیے آیا کوئی آدمی بیٹی کا, آپ نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ انکل میرا کام کیا ہے؟ چرس کی. ابھی تک ہمارے کراچی میں سوسائٹی میں چرس کو برا سمجھا جاتا ہے, اور تھانے کے علاوہ چرس کہیں سے بھی, استغفر اللہ, یعنی چرس کہیں سے بھی نہیں ملتی. تو منہ سے پتہ نہیں غلط باتیں کی میرے نکل جاتی ہیں. تو کہیں سے بھی چرس تھانے سے اس لیے کہ وہ چرسیوں کو پکڑتے ہیں نا, گرفتار کرتے ہیں اس لیے. اچھا خیر, تو کہیں سے بھی نہیں ملتی. لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جس سوسائٹی میں چرسی زیادہ ہو جائیں اور پڑھے لکھے لوگ چرس پینا شروع کر دیں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے, اور تہذیب یافتہ لوگ چرس پینا شروع کرتے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے, جو لوگوں کی ورک شاپ کروایا کرتے تھے, موٹیویشنل اسپیکر تھے اور تہذیب کے عالم بردار تھے, اتفاق سے ان کو چرس کی لت پڑ گئی, اب ان سے چرس نہیں چھوٹ رہی. اب چرس تو بری ہے سوسائٹی میں, لوگ کہیں گے آپ اتنے اچھے ہو کے پی کیا رہے ہو؟ چرس پی رہے ہو نا, چی چی تو آپ ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ تو وہ کیا کریں, مل بیٹھ کے, اب ان سے چرس تو چھوٹ نہیں رہی ہے, وہ کیا کریں, مل بیٹھ کے ایک پروگرام بناتے ہیں کہ یار ہم چرس تو چھوڑ نہیں سکتے, یہ جو چرس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہے نا, اور چرس کو برا سمجھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہو رہی ہے, کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں چرسی ہونے کی وجہ سے ہمیں نکال دیا جاتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہم چرس کی محبت پیدا کریں, پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے دلوں میں. تو یہ پروپیگنڈا کامیاب ہو سکتا ہے, اور دنیا میں ہوا ہے. تو کیا کریں گے, سب سے پہلے چرس کا نام چینج ہوگا. یار اس کا نام چرس نہیں, اس کا نام اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ یا پاؤڈر. کیا خیال ہے, اس کی پیکنگ چینج ہوگی, پیکنگ بہت خوبصورت پیکنگ. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اردو میں تو نام انگلش میں ہوگا اس کا, اردو لکھی گئی نہیں, یہ دیسی لوگوں کا کام ہی نہیں. پھر یہ جو پائپوں کے اندر بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں نا چرسی, گندے کپڑوں میں یوں بیٹھا ہوا یوں ایک دوسرے کو یوں کر کے دیکھ رہا ہے, یہ اسٹائل ختم. جس نے پی ہے شیرٹن ہوٹل میں آئے, وہ بھی پک میں آئے. آئی بات سمجھ, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر جو ہے وہ بڑے لوگ اور بہت اپر لیول کے لوگ پیا کریں گے, اور 3 کے سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبو لگا کے آئیں گے, اس کے بعد بیٹھ کے پیا کریں گے, پھر میڈیا پہ یہ چیز آنا شروع ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کے فضائل پہ آنا شروع ہونا شروع ہو جائیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو چرس نہیں پیتا ہوگا نا, لوگ اس کو دقیانوس ایسا ہو جائے گا یار کہ پھر 50 سال کے بعد پھر آپ کے گھر کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا نا, تو آپ پھر اس سے خود پوچھیں گے بیٹا چرس کے پیتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں یار یہ فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. اس کا مطلب تو ہماری بیٹی کو بھی نہیں پھر تو پینے لوگ, تم تو بالکل ہی بنیاد پرست قسم کے مولوی نکلے. لگتا ہے 4 مہینے لگائے ہیں تم نے تبلیغ. ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے, ہمیں ماڈرن چاہیے, ہمیں ایک پڑھا لکھا آدمی چاہیے, سوسائٹی کے حساب سے چلنے والا چاہیے. اور اگر آپ کہیں گے نا اچھا انکل میں پیتا ہوں, بیٹا یقین نہیں آ رہا, یقین ہو رہا, آپ ذرا چیک اپنی پاکٹ چیک کرواؤ, دیکھیں اس میں سے چرس نکلتی ہے. یہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. انسان پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے.